ملی ٹائمز میں خوش آمدید۔ طوفان الاقصی آپریشن کو 15 مہینے مکمل ہو گئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزہ پٹی میں اسرائیل کے ذریعے جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اسرائیل جو نسل کشی کر رہا ہے، اس کو 15 مہینے مکمل ہو رہے ہیں۔ اور پچھلے 15 مہینوں میں جن لوگوں نے حماس کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے، اسرائیل پر سب سے زیادہ خطرناک حملہ کیا ہے، ان میں سے ایک نام یمن کے حوثیوں کا بھی ہے۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر لگاتار حملہ کیا، اسرائیل کو نقصان پہنچایا، لیکن اب حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، سمجھوتا ہو چکا ہے، اور اس وقت حماس کے علاوہ اگر کسی کا حملہ اسرائیل پر ہو رہا ہے، اسرائیلی فورسز پر حملہ ہو رہا ہے، تو وہ حملہ یمن کے حوثیوں کا ہو رہا ہے۔ اور یمن کے حوثیوں کا حملہ ان دنوں لگاتار پوری شدت کے ساتھ اسرائیل پر بڑھتا جا رہا ہے، اور اسرائیل کی مشکلیں بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے لیے سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ آخر حماس کو کیسے روکنا ہے، حماس پر کیسے قابو پانا ہے۔ اور اب موساد نے اسرائیل کو یہاں تک یہ مشورہ دے دیا کہ یمن کے حوثیوں کو روکنے کا واحد حل یہی ہے کہ یمن کے حوثیوں کے حملہ کا جواب دینے کے لیے سیدھے ایران پر حملہ کیا جائے، نہ کہ یمن پر حملہ کیا جائے، تبھی یمن کے حوثی رک سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یمن کے حوثیوں نے بیلسٹک میزائل سے اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور اس حملے کا اثر اتنا رہا کہ 30 سے زیادہ اسرائیلی اس میں زخمی ہو گئے، کئی کی موت ہو چکی ہے۔ اور اس بیلسٹک میزائل حملہ کو اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ نہیں روک سکا، نہ تو آئرن ڈوم روک سکا، نہ ہی امریکی ٹھاڈ روک سکا، اور اسرائیل کے لیے بہت برا دن تھا۔ اس سے پہلے بھی یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر حملہ کیا، اور اس حملہ کی وجہ سے تل ابیب کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بری طرح متاثر ہو گیا۔ کئی گھنٹوں تک اس ایئرپورٹ کو بند رکھنا پڑا، اور اس حملہ کے بعد ہی اسرائیل نے یمن کو بہت بڑی دھمکی دی تھی، حوثیوں کو دھمکی دی تھی۔ اور ایئر اسٹرائک کیا تھا، اسرائیل نے یمن کے مختلف ٹھکانوں پر، آئل ٹھکانوں پر یا جو پاور پلانٹ سے وہاں پر حملہ کیا، اور یمن کے حوثیوں کو کہا کہ تمہارا انجام بھی حزب اللہ جیسا ہوگا، دوسروں جیسا ہوگا۔ لیکن یمن کے حوثیوں نے ہمت نہیں ہاری، اگلے دن ہی بیلسٹک میزائل سے حملہ کر دیا۔ اور اب امریکہ نے اس حملہ کا جواب دینے کی کوشش کی۔ امریکہ نے یمن کے حوثیوں پر حملہ کیا تو یمن کے حوثیوں نے امریکہ کے جہاز کو مار گرایا، امریکہ کے ڈرون کو مار گرایا، اور امریکہ کا یہ حملہ بھی یمن پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور رد عمل میں ایک مرتبہ پھر یمن کے حوثیوں نے ایک امریکی جہاز کو سمندر میں نشانہ بنایا ہے، اس پر حملہ کیا ہے، اور اس امریکی جہاز کو بحیر احمر میں اپنا روٹ چینج کرنا پڑا۔ جس روٹ سے وہ امریکی جہاز جا رہا تھا نہیں جا سکا۔ اس کے علاوہ امریکہ نے اپنا جنگی جہاز بھیجا اور اس کے ذریعے سے یمن کے حوثیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یمن کے حوثیوں نے امریکہ کے جنگی جہاز کو بھی روک دیا۔ امریکہ کے جنگی جہاز کو یمن پر حملہ آور ہونے میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ یمن کے حوثیوں نے اتنا ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ یمن کے حوثیوں کے ترجمان یحییٰ سری نے بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اسرائیل پر 2 اور ڈرون حملہ کیا ہے، اور ہمارا یہ حملہ بھی اسرائیل پر کامیاب رہا۔ ہم نے جو ٹارگٹ طے کیا تھا، ہم نے جس کو نشانہ بنایا تھا، وہاں تک ہمارا ڈرون حملہ پہنچ گیا، اور ہم نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ یمن کے حوثیوں کا جو تازہ ڈرون حملہ اسرائیل پر ہوا ہے، اس حوالے سے IDF نے، اسرائیل نے ابھی تک کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا ہے۔ اور یمن کے حوثیوں کا یہ جو حملہ بڑھتا جا رہا ہے، پہلے یمن کے حوثیوں نے بحیر احمر میں اسرائیل جانے والے جہازوں پر پابندی لگائی، اس پر حملہ کیا، اس کا اغوا کیا۔ اس کے بعد حوثیوں نے امریکہ سے تعلق رکھنے والے جہازوں کو بھی روکا۔ اس کے بعد یمن کے حوثیوں نے فیصلہ کیا کہ ہر وہ جہاز جو بحیر احمر سے گزرے گا ان تمام کو روکا جائے گا، کسی کو بھی یہاں آپریشن انجام نہیں دیا جائے گا۔ اور یمن کے حوثیوں نے لگاتار حملہ کیا، اور دنیا کو اپنا روٹ چینج کرنا پڑا۔ یمن کے حوثیوں نے سبھی کی ناک میں دم کیا۔ اس کے بعد یمن کے حوثیوں نے یمن کی سرزمین سے صنعا کے علاقے سے تل ابیب پر اور اسرائیل پر حملہ شروع کر دیا۔ یمن اور اسرائیل کے بیچ کا جو فاصلہ ہے 2000 سے زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن لگاتار یمن کے حوثیوں کا اسرائیل پر حملہ جاری ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ بیلسٹک میزائل سے حملہ ہو رہا ہے، ہائپرسونک میزائل سے یمن کے حوثی حملہ کر رہے ہیں، اور اب اسرائیل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں یمن کے حوثیوں کو کیسے روکنا ہے۔ امریکہ اپنی پوری طاقت لگا چکا ہے۔ پچھلے دنوں بھی امریکہ نے انگلینڈ کے ساتھ مل کر، فرانس کے ساتھ مل کر، دنیا کے کئی ملکوں کے ساتھ مل کر امریکہ نے یمن پر حملہ کیا، اس کے ہتھیار کے ذخیروں کو نشانہ بنایا، پاور پلانٹس کو نشانہ بنایا، لگاتار تباہی برپا کی امریکہ نے اور دنیا کے دوسرے بڑے ملکوں نے۔ اس کے باوجود بھی یمن کے حوثیوں کے
حوصلہ میں، ان کی ہمت میں، ان کی بہادری میں کہیں پر کوئی کمی نہیں دکھ رہی ہے۔ اسرائیل نے بھی ایئر اسٹرائک کر دیا، اس کے باوجود یمن کے حوثیوں کا حملہ لگاتار جاری ہے، اور اب موساد نے یہ مشورہ دیا ہے اپنی ہی سرکار کو کہ یمن کے حوثیوں سے نمٹنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے اب بہتر حل یہی ہے کہ سیدھے ایران پر حملہ کیا جائے، کیونکہ اسرائیل کا یہ ماننا ہے کہ یمن کے حوثیوں کو پوری فوجی اور عسکری مدد ایران کے ذریعے مل رہی ہے۔ میزائل، ڈرون اور ہر طرح کی ٹیکنالوجی، ہر طرح کا ہتھیار یمن کے حوثیوں کو ایران نے ہی دے رکھا ہے۔ سچائی کیا ہے اس بارے میں مزید ہم بعد میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔